अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछली किस के एंड पर आपने देखा कि अर्तुगरुल ने वसूलियत का खात्मा कर दिया था। इस किस के आगाज़ में कैथरीना कमांडर निकोलस को कहती है, अभी तक आपको अपने दोस्तों और दुश्मनों का नहीं पता चला। कमांडर निकोलस कहता है, अगर तुम इतनी तजर्बाकार हो तो बताओ कि वो हमारी मदद करने वाले तीरंदाज कौन थे। कैथरीना कहती है, वो अमीर सादुद्दीन के आदमी थे। अर्तुगरुल और सुल्तान के खिलाफ आपका सबसे बड़ा साथी अमीर सादुद्दीन है। अगर हमने उसका अच्छा इस्तेमाल ना किया तो हम इस किले को खो देंगे। कमांडर कहता है, वो हमसे किला नहीं ले सकते, वसूलियत वापस आएगा। कैथरीना कहती है, मुझे नहीं लगता कि वसूलियत वापस आएगा। अगर वो वापस ना आया तो इस किले की कमांड मैं संभाल लूंगी। दूसरी तरफ अर्तुगरुल कहता है, हमने इंतकाम ले लिया है। हमने दुआन भाई, अलियार साहब और बहुत से दूसरे शहीदों के खून का भी बदला ले लिया है। तुर्गत और बामसी कहते हैं, अल्लाह दुआन की रूह को सुकून अता फरमाए। फिर अर्तुगरुल कहता है, हम वसूलियत की लाश को हल्नी बाजार लेकर जाएंगे। सामसा तुम के लिए जाओ और उन्हें बताओ कि अपने गवर्नर की लाश ले जाएं। इसके बाद वो सब अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगते हैं। दूसरी तरफ काई कबीले में औरतें आपस में बातचीत कर रही थीं। इतने में अचानक बानो जी के पेट में दर्द हो जाता है। बानो कहती है, मेरा बच्चा आने वाला है। हलीमा कहती है, अफसा खातून फौरन जाकर दाइयों को बुला लाओ। अफसा फौरन बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ सादुद्दीन सुल्तान के पास मौजूद था और कहता है, मेरे जैसे आदमी हर वक्त अपने लिबास को एक कफन की तरह पहन कर रखते हैं। सुल्तान, मेरी जान आपके लिए हाजिर है। ये सराय महल अर्तुगरुल का है और आप उसके मेहमान थे। मेरी जगह अगर कोई और भी होता तो यही करता। सुल्तान कहते हैं, क्या तुम मुझे इब्नुल अरबी जैसे मुबारक इंसान से बचा रहे थे सादुद्दीन, या तुम अर्तुगरुल से मुझे बचा रहे थे जिसको मैंने रियासत का हाकिम आला बनाया है? ऐसा क्यों किया तुमने? जवाब दो मुझे। फिर सुल्तान गुस्से से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, तुर्क सरदार तुमसे ताकत के जोर पर अर्तुगरुल साहब को लेने आ गए थे। इसका मतलब है कि वो तुमसे ज्यादा अर्तुगरुल साहब पर एतबार करते हैं। तुमने मेरे साथ गलत किया सादुद्दीन। अगर मैं मर जाता तो हमारे मुल्क को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता था। दूसरी तरफ हैमा खातून और असलहान भी सराय महल में मौजूद थीं। इस दौरान असलहान उनको बताती है कि सादुद्दीन समझता है कि अर्तुगरुल साहब की वजह से मैंने शादी से इनकार किया है, इसलिए वो अर्तुगरुल साहब को फंसाने की कोशिश कर रहा है। इतने में दूंदार अंदर आकर बताता है कि अर्तुगरुल साहब और उनके साथी वापस आ रहे हैं। ये सुनकर वो दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। दूसरी तरफ सादुद्दीन कहता है, मैंने आपको उस हालत में देखकर एहतियाती तदाबीर ली थी सुल्तान। आप मुझसे खुश नहीं हैं, इसलिए मैं सजा के लिए तैयार हूँ। सुल्तान कहते हैं, मैंने देखा है कि इस इलाके के बहुत से तुर्क सरदार आपके लिए इज्जत नहीं रखते अमीर सादुद्दीन। ये इलाका मैंने आपको सौंपा था। सादुद्दीन कहता है, सुल्तान, अगर जरा बराबर भी आपको शक है कि मैं अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभा सका तो आप मुझे इस जिम्मेदारी से हटा सकते हैं जब तक कि वो गद्दार नहीं मिल जाता, और मैं खुशी खुशी अपनी जान आप पर कुर्बान कर सकता हूँ। इतने में सुल्तान का खास आदमी अंदर आकर सुल्तान को कोनिया से आने वाला एक खत देता है। खत पढ़ने के बाद सुल्तान कहते हैं, महल में मौजूद गद्दार पकड़ा गया है। वो मेरा करीबी आदमी था। उसने हर चीज का एतराफ कर लिया है। उसी ने निकाया के शहंशाह को खबर दी थी कि मैं यहाँ आया हुआ हूँ। सादुद्दीन कहता है, इसका मतलब है कि वो जहर उस घटिया वसूलियत ने दिया होगा। इस तरह की हरकत सिर्फ वही कर सकता है। सुल्तान कहते हैं, उससे मैं निपट लूंगा सादुद्दीन। जहां तक तुम्हारी बात है, तुम अर्तुगरुल साहब से अपनी हरकत की माफी मांगोगे। सादुद्दीन कहता है, जैसे आपका हुक्म सुल्तान। इतने में एक आदमी अंदर आकर सुल्तान को बताता है कि अर्तुगरुल साहब और उनके सिपाही वापस आ गए हैं। सुल्तान कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है। फिर वो फौरन उठकर बाहर की तरफ चल पड़ते हैं। बाहर अर्तुगरुल अपने साथियों के साथ वापस हल्दी बाजार पहुंच चुका था। वो अपने साथ वसूलियत की लाश भी लेकर आए थे। तुर्क सरदार और बाकी लोग सामने खड़े होकर उनका इस्तकबाल कर रहे थे। इतने में सुल्तान अलाउद्दीन भी अंदर से आ जाते हैं और अर्तुगरुल को आते हुए देखने लगते हैं। अर्तुगरुल घोड़े से उतरकर सुल्तान के सामने आ जाता है और कहता है, वसूलियत जो न सिर्फ हमारे लिए जालिम था बल्कि अपने लोगों पर भी जुल्म कर रहा था, और जिसने हमारे खिलाफ जंग छेड़ दी थी वो अपने अंजाम को पहुंच गया है। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। सुल्तान कहते हैं, बहादुर वो है जो अपने लोगों और अपनी रियासत के लिए अपनी जान कुर्बान कर दे, और वो आप हो अर्तुगरुल साहब। अल्लाह पर राजी हो। अर्तुगरुल कहता है, हमने अपने बहुत सारे शहीदों का इंतकाम ले लिया है। अब उनका किला एक रहनुमा के बगैर हो गया है। सुल्तान कहते हैं, एक किला जो रहनुमा के बगैर हो उसे एक झंडे की जरूरत है, और वो आदमी जो हमारा शानदार झंडा किले में लहराएगा वो आपके अलावा कोई और नहीं हो सकता। यह सुनकर अर्तुगरुल के सब साथी मुस्कुराने लगते हैं। फिर इब्नुल अरबी भी अर्तुगरुल को फतह की मुबारकबाद देते हैं और कहते हैं,
اللہ آپ کو ایسی بہت سی فتوحات عطا فرمائے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے، سلطان، میں نے قلعے کی طرف ایک پیغام بھجوایا ہے، وہ کل اپنے گورنر کی لاش لینے آئیں گے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں عبرت کے طور پر اس کی لاش انلی بازار میں لٹکانا چاہتا ہوں۔ سلطان کہتے ہیں، یہ بالکل مناسب اور حق والی بات ہے۔ پھر ارطغرل ترگت کو اشارہ کرتا ہے۔ ارطغرل کے ساتھی وسولی اس کی لاش کو گھوڑے سے اتار کر ایک طرف لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ کائی قبیلے میں بانو ججک کا بچہ پیدا ہو چکا تھا اور وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ پھر وہ اپنا بچہ افسا کو دیتی ہے جو اسے جھولے میں ڈال دیتی ہے۔ اس کے بعد بانو ججک دوان کو یاد کر کے رونے لگتی ہے۔ افسا اسے کہتی ہے، انشاءاللہ ان کے خون کا ضرور انتقام لیا جائے گا۔ اتنے میں حلیمہ بھی وہاں آ جاتی ہے اور ان دونوں کو بتاتی ہے کہ ارطغرل اور ان کے سپاہی واپس آ گئے ہیں اور وسولیس ارطغرل کی تلوار سے اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے۔ انہوں نے ہمارے شہیدوں کا انتقام لے لیا ہے۔ یہ سن کر افسا کہتی ہے، آخر کار میرے بابا اور ہمارے آدمیوں کی روحوں کو سکون ملے گا۔ بانو کہتی ہے، آخر کار دوان کی روح کو بھی سکون ملے گا۔ اس کا انتقام ہم نے لے لیا ہے۔ اب میں اس کے بچے کو ایک بہادر آدمی کے طور پر پروان چڑھاؤں گی۔ دوسری طرف سلطان ارطغرل کو بتاتے ہیں کہ میرے محل کے غدار نے نکایا کے شہنشاہ کو خبر دی تھی کہ میں یہاں آیا ہوا ہوں۔ وہ پکڑا گیا ہے اور اس نے اعتراف کر لیا ہے۔ وسولیس کسی طرح سے مجھے زہر دینے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن آپ کی باتیں سننے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوا۔ ارطغرل کہتا ہے، جب تک ہم یہ پتہ نہیں لگا لیتے کہ وہ تیر انداز کون تھے جنہوں نے وسولیس کو بھگانے میں مدد کی، اس وقت تک آپ کی جان خطرے میں ہے سلطان۔ سلطان کہتے ہیں، یہ خبر تو صرف اس محل کے اندر والوں کو پتہ تھی کہ ہم وسولیس کے لیے جال بچھانے والے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے، وہ کمینہ اسی محل میں موجود ہے سلطان۔ یہ سب مصیبتیں تب شروع ہوئیں جب سعد الدین کوپک یہاں پہنچا۔ سلطان کہتے ہیں، اگر میرے محل کا غدار نہ پکڑا جاتا تو میں بھی سعد الدین پر شک کرتا، لیکن اب مجھے نہیں لگتا کہ وہ محل کے غدار کے ساتھ مل کر کام کر سکتا ہے۔ ابھی بہتر ہے کہ اس معاملے پر ہم دونوں خاموش رہیں۔ پھر سلطان اپنے آدمی کو کہتے ہیں، جا کر امیر سعد الدین کو بلا کر یہاں لاؤ۔ دوسری طرف سعد الدین اسلان کے کمرے میں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے، آپ کا شکریہ اسلان خاتون کہ آپ نے مجھے اندر آنے کی اجازت دی۔ اسلان کہتی ہے، میں اپنی ریاست کے امیر کی درخواست کو ایک حکم کے طور پر سمجھتی ہوں۔ سعد الدین کہتا ہے، تم اس امیر کو چھوڑو، میں یہاں سعد الدین کے طور پر آیا ہوں، ایک بیچارہ آدمی جو تمہاری محبت میں گرفتار ہے اور جس کی منگیتر اپنی وعدے سے مکر گئی ہے۔ اسلان کہتی ہے، وہ سب گزر چکا ہے میری حضرت، اور کتنی دفعہ میں آپ کو بتاؤں، میں نے اپنے بابا کی عزت کی خاطر وہ سب قبول کیا تھا۔ اب مجھے اپنے قبیلے سے کوئی جدا نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ آپ بھی نہیں۔ اتنے میں ایک سپاہی اندر آ کر کہتا ہے، سلطان آپ کا انتظار کر رہے ہیں امیر حضرت۔ پھر سعد الدین وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف کمانڈر نکولس اور کیترینا کارا جیسر میں وسولیس کا انتظار کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک سپاہی اندر آ کر کہتا ہے، جناب ایک ترک آیا ہے جو ارطغرل کی طرف سے ایک پیغام لے کر آیا ہے۔ کمانڈر کہتا ہے، اسے فوراً اندر بھیجو۔ پھر سامسا اندر داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے، گورنر وسولیس مر گیا ہے، اس کی لاش انلی بازار میں ہے۔ ارطغرل صاحب چاہتے ہیں کہ آپ جا کر اسے لے لو، ان لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا جو لاش لینے جائیں گے۔ یہ سن کر کمانڈر سخت غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے، قاتلو، میں تم لوگوں کو ایک ایک کر کے قتل کروں گا۔ سامسا مسکراتے ہوئے کہتا ہے، تو پھر تمہیں مجھ سے شروع ہو جانا چاہیے کمانڈر، اگر تم ایسا کر سکتے ہو تو۔ اتنے میں کیترینا آگے آ جاتی ہے اور کہتی ہے، نکولس، اسے جانے دو، وسولیس کی لاش اس سے زیادہ قیمتی ہے، اگر تم نے اسے مار دیا تو وہ گورنر کی لاش کو چیلوں کو کھلا دیں گے۔ یہ سن کر کمانڈر اسے چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے، دفع ہو جاؤ ترک۔ سامسا مسکراتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف سلطان ارطغرل کو کہتے ہیں، جب آپ واپس قبیلے جاؤ تو ارطغرل صاحب کو ایک پیغام رساں کے طور پر قلعے میں بھیجو، یہ میری ان کے لیے آخری وارننگ ہوگی کہ وہ ہتھیار ڈال دیں۔ اتنے میں سعد الدین بھی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ سلطان اسے کہتے ہیں، اب نکولس یا تو ہتھیار ڈالے گا یا پھر وہ اور اس کے ساتھی مارے جائیں گے۔ میری فوج محاصرہ کرنے کے لیے آ رہی ہے، جب تک میری فوج یہاں آ کر میرے لیے بڑا خیمہ نہیں تیار کر لیتی تب تک میں ایک مہمان کے طور پر اسی سرائے محل میں رہوں گا۔ سعد الدین کہتا ہے، یہ آپ کا ایک عظیم فیصلہ ہے سلطان، جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ غدار اسی محل میں ہو سکتا ہے۔ سلطان کہتے ہیں، اگر ایسا ہے تو یہ تمہارا کام ہے کہ احتیاطی تدابیر لو سعد الدین، تم پہلے بھی اپنی ذمہ داری میں ناکام ہو گئے ہو۔ سعد الدین کہتا ہے، حالات ایسے ہو گئے تھے کہ مجھے اس طرح کے اقدام اٹھانے پڑے سلطان، مستقبل میں ان غلطیوں سے سیکھتے ہوئے اس طرح کی چال میں نہیں پھنسوں گا۔ سلطان کہتے ہیں، تمہارے لیے اب کوئی مستقبل نہیں ہے سعد الدین، اس طرح کی بڑی غلطی تمہاری جان لے جائے گی۔ دوسری طرف کارا جیسر میں کمانڈر نکولس وسولیس کے لیے دکھی تھا۔ کیترینا کہتی ہے،
اگر تم ایسے ہی روتے رہے تو یہ قلعہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ اب سارے کمانڈروں کو بلاؤ، میں خود ان کی کمانڈ سنبھالوں گی۔ کمانڈر کہتا ہے، تمہاری یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے کیترینا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ ایک عورت کی بات سنیں گے؟ کیترینا کہتی ہے، میرے بابا یہاں گورنر رہ چکے ہیں، کوئی میرے اوپر سوال نہیں اٹھا سکتا۔ کمانڈر کہتا ہے، ہم ارطغرل کو یہ قلعہ نہیں لینے دیں گے اور قلعے کی ساری دیواریں محفوظ بنا دیں گے۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ ہنلی بازار کے سرائے محل میں ترک سردار موجود تھے۔ اتنے میں سلطان بھی وہاں آ جاتے ہیں اور سب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ علاقہ میں نے اپنے حاکم اعلیٰ ارطغرل صاحب اور آپ سب کے حوالے کر دیا ہے۔ اللہ ہم سب کی مدد فرمائے۔ سب سردار اس فیصلے پر رضامندی کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر سلطان کہتے ہیں، ارطغرل صاحب نے ہر مشکل ذمہ داری اچھے طریقے سے نبھائی ہے، اب قلعہ جیسر قلعہ بھی یہی فتح کریں گے۔ پھر سعد الدین کہتا ہے، میں اس حادثے کی وجہ سے اپنی حد عبور کر گیا تھا اور میں نے ارطغرل صاحب اور باقی ترک سرداروں کو ناراض کیا ہے، اس کے لیے میں آپ سب سے معافی کا طلبگار ہوں۔ پھر سلطان کہتے ہیں، دوبارہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انصاف کی بنیاد بے بنیاد الزاموں پر نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ کوئی امیر ہو یا سلطان ہو۔ ارطغرل کہتا ہے، سلطان نے مجھے جو ذمہ داریاں دی ہیں میں انہیں پوری طرح سے نبھانے کی کوشش کروں گا۔ اب سلطان کے حکم پر ہم قلعہ جیسر قلعے میں اپنا جھنڈا لہرائیں گے اور اس میں ہمارے سپاہی اور سلطان کی فوج بھی ہماری مدد کرے گی۔ پھر سلطان کہتے ہیں، قلعہ جیسر قلعہ فتح ہونے کے بعد میں اس علاقے کا مکمل کنٹرول ارطغرل صاحب کو دے دوں گا۔ اور یہاں اس کیس کا اختتام ہو جاتا ہے۔